یاد رکھو حضرات صحابہ کرام کی توہین کرنے والوں پر ایف آئی آر جہاں تک ہوئے ہم نے کٹوائی، لیکن ایک طبقہ پریس کانفرنس کر کے انتظامیہ پر دباؤ دیتا ہے اور کہتا ہے یہ ایف آئی آریں ختم نہ ہوئی تو ہم چہلم کے جلوس میں یہ کر دیں گے، وہاں چلے جائیں گے، ہم یوں دھرنا دے دیں گے۔ میں نے پہلے سے کہا اور ہماری جماعت پہلے سے یہ بات کہتی ہوئی آ رہی ہے، ان کے یہ جتنے جلوس ہیں یہ مذہبی نہیں سیاسی جلوس، ہر اسلامی ملک میں یہ جلوس نکالنا مقصد ان کا مذہب کی بنیاد پہ نہیں، سیاست کی بنیاد پر ہے، پالیسی بنیاد پر ہے کہ ان اسلامی ممالک پر دباؤ دینے کا یہ بہترین وقت ان کے لیے ہوتا ہے۔ اب مجھے بتاؤ اگر کوئی اس کی آڑ میں انتظامیہ حکومت کو ناجائز مطالبات بھی منوانے کے لیے دباؤ دے، وہ دباؤ قبول انہیں کرنا چاہیے؟ اب ایک نئی چیز آئی، وہ کیا کہ پہلے 9-10 کا جلوس ہوتا تھا، اب 40واں بھی ہو رہا ہے حضرت حسین کا چہلم، اور چہلم میں ایک جلوس نکلنے کے اب 2 سال سے کوشش ہو رہی ہے اور نکال بھی رہے ہیں سندھ میں، وہ مشی کے نام سے۔ مجھے کل کسی نے سوال کی یہ مشی کیا ہے؟ سوشل میڈیا پہ بہت ہم سن رہے ہیں کہ مشی جلوس نامنظور۔ بھائی عراق کے اندر انہوں نے یہ سلسلہ 40ویں میں شروع کیا۔ پہلی بات تو یہ کہ 40واں کہتے ہیں 40ویں دن کو، ابھی جو 20 سفر آئے گی تو یہ حضرت حسین کی شہادت کے بعد 40واں دن آ رہا ہے۔ بولو پتہ نہیں کتنے ہزار دن گزر جائیں گے۔ تو یہ کیا بات ہے کہ ہزاروں سال 1400 سال گزر گئے اور 40واں اب ہے، یہ 40 دن ہے۔ یہ مشی کا جلوس عراق میں شروع ہوا، اور یہ کہ جس علاقے سے نکلیں گے پیدل نکل کر، چاہے وہ 10 ہوں 5 ہوں 15 ہوں، سب پیدل پیدل آ کے مرکزی جلوس میں شامل ہوں گے۔ اب اس سے پتہ ہے نقصان کیا ہے کہ وہ 15 آدمی 10 آدمی جس باڑے سے بھی جس محلے سے بھی نکل کے آئیں گے، چاہے وہ ملیر سے چلے تو پیدل آئے گے، اب اتنی دیر تک انہیں سیکورٹی دینا اور پھر جناب ان کے لیے ساری سیکورٹی کا سرمایہ لگانا، اور پھر وہ گزریں گے پیدل، تو گزریں گے تو اہل سنت کی آبادیوں سے شرارت کوئی کر لی، صحابہ پہ نعرہ لگا لیا تبرے کا، یا کوئی برا کہہ دیا، تو اب مجھے بتاؤ یہ چیزیں ساری سیکورٹی رسک ہیں یا نہیں ہیں؟ ایک تو اول تو اہل سنت کی آبادیوں سے انہیں گزرنا ہی نہیں چاہیے، جس کی جو عبادت ہے عبادت خانے میں ہونی چاہیے۔ یہ بات انتظامیہ کو کیوں سمجھ نہیں آ رہی؟ پہلے 9-10 محرم کو معیشت بٹھا دیتے ہو، ساری جگہ پر موبائل نیٹ ورک ختم اور دیگر معاملات، پہلے ہی کرونا سے ملک کے حالات کیا ہوئے ہیں اور معیشت ڈاؤن کی جا رہی ہے، وہاں اب یہ 40واں چہلم اور مشی، اب یہ بھی درد سر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ صرف یہ کہ اگر 9-10 کو کوئی مطالبات ہمارے منظور نہ ہوئے یا منظور ہو بھی جائیں اور 9-10 کو یہ گستاخی کی بدماشی کرے اور پھر کوئی مسلمان ایف آئی آر کرانے کی کوشش کرے اور ان کے خلاف میدان عمل میں آئیں، تو یہ 40ویں کا جلوس اس لیے رکھا کہ پھر اس کا دباؤ برقرار رکھیں۔ جیسے یہ ہوا اس دفعہ محرم میں شہنشاہ نقوی اور دوسرے میراثیوں نے گستاخیاں کی ہیں، ان کے خلاف ایف آئی آر ہوئی ہیں، لاہور میں ایف آئی آر ہوئی، اب چنانچہ اس کو 40ویں کے دباؤ پر ختم کروایا جا رہا ہے اور ختم کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ سارے جلوس جو کیے جا رہے ہیں، نکالے جا رہے ہیں، تو یہ سب کے سب صرف اسلامی ممالک کو ڈسٹرب کرنے کے لیے اور وہاں کی حکومتوں پر پریشر ڈالنے کے لیے، ورنہ کوئی مذہب نہیں۔ ہمارا چیلنج ہے یہ طبقہ الٹا لٹک جائے، یہ اپنی کتابوں سے بھی نہیں دکھا سکتا کہ یہ جلوس فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے، کیا ہے؟ حضرت حسین کے بعد ان کی اولاد زندہ رہی، ان کی اولاد موجود تھی، حضرت زین العابدین رحمت اللہ علیہ وہ موجود تھے۔ مجھے بتاؤ انہوں نے ابھی کبھی محرم کا جلوس نکالا؟
مشی کا جلوس نکالا، 40ویں کا جلوس نکالا، اور اس کی آڑ میں تمام اسلامی ممالک نے یہ حالات بنانے کی کوشش کی، اور اس میں وہ کامیاب ہوئے۔ اب یہ مشی کے نام سے پیدل، اب ایک چھوٹی سی جلوس تو نہیں کہہ سکتے، 10 آدمی ہوتے ہیں، کہیں 15 ہوتے ہیں، کہیں 20 ہوتے ہیں، محلے سے نکل کے اب وہ ملیر سے اگر نمائش تک پیدل چل کے آئے، کم از کم بھی اگر تیز بھی چلے مردار کا بچہ تو 2 گھنٹے میں تو پہنچے گا نا، بول۔ تو یہ 2 گھنٹے تک ساری فورسز اس کے ساتھ لگی رہے گی، کوئی اور کام ہمارے ملک میں نہیں ہے، کوئی اور مصروفیات نہیں ہے۔ کیا حالات چل رہے ہیں پڑوسی ملک میں؟ کنٹرول کرو، کنٹرول۔ 9-10 کو ساری فوج، ساری انتظامیہ، ساری رینجر، ساری پولیس وہاں متوجہ۔ خدا نخواستہ ہمارے کوئی دشمن ملک اس ملک پر حملے کی کوشش کرتا ہے، اس کو بہترین دن یہ دن سوٹ کریں گے حملے کے، کیونکہ ان کو پتہ ہے سب کی توجہ وہاں ہے، سب وہاں متوجہ ہیں، اور اس کی آڑ میں ایران کبھی بھی ملک میں کچھ کر سکتا ہے، کوئی چنگاری لگا کے کچھ بھی کر سکتا ہے۔